سینیٹر صاحب آپ کیا اس کو کس طرح سے سم اپ کرنا چاہیں گے؟ یہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے جو بتا رہے رانا صاحب؟ ڈو یو اگری ود دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں اس طرح ہے کہ نمبرز جو ہوتے ہیں نا وہ ان کو کون کس طرح انٹرپریٹ کرتا ہے اور کس طریقے سے کرتا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ میں ان لوگوں کا پچھلے سال کی جو ان کی پرفارمنس تھی، اور انہوں نے اس پہ بھی ہمیں سب کو پچھلے سال بھی رانا صاحب اسی طریقے کہہ رہے تھے کہ پیراڈائم شفٹ ہے اور یہ شفٹ ہے وہ شفٹ ہے، اور اسی طریقے سے سب کچھ کہہ رہے تھے، اور میں ان کے ساتھ پروگرام میں آیا کرتا تھا۔ اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اس سال کے آخر میں ایٹما والے کہتے ہیں کہ تقریباً 120 اسپننگ ملیں بند ہو چکی ہیں، 800 سے اوپر جو گننگ فیکٹریز ہیں وہ بند ہو رہی ہیں، تقریباً 100 کیا کہہ سکتے ہیں ایکسپورٹ جو ہے ان کا وہ نیچے گر گیا ہے، یون امپورٹ بڑھ گیا ہے۔ یہ کہتے ایٹما والے کہ یہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایگریکلچر کا انہوں نے، یہ ملک یاد رکھے پاکستان ایگریکلچر کنٹری ہے، 37 سے 40% لوگ ایگریکلچر کے اوپر ان کا ڈائریکٹلی ان کا اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے کسانوں کو تقریباً 4.2 کھرب روپے، آپ کو پتہ ہے پی ایس ڈی پی انہوں نے کتنا رکھا ہوا ہے؟ اتنا ہی رکھا ہوا ہے جتنا انہوں نے پاکستان کے اگلے سال میں جو پروجیکٹس انہوں نے کرنے ہیں اتنا نقصان انہوں نے صرف اور صرف کسانوں کو دیا ہے ایک سال میں۔ تھینک یو ویری مچ مریم نواز، تھینک یو ویری مچ محسن نقوی صاحب، یہ آپ لوگوں نے دیا ہے کسانوں کو نقصان۔ ہمارے ٹائم پہ ان کو اپنے فائدے کے علاوہ 1 کھرب روپے، 1000 ارب روپے کا ایکسٹرا فائدہ ہوا تھا، فرق جان کے جیو، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد پھر آگے آ جاتے ہیں انڈسٹری، پیکیج بھی دیا ہوا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے؟ پنجاب گورنمنٹ نے بڑے ریلیف پیکیج کا بھی اعلان کیا کسانوں کے لیے، ڈونٹ یو تھنک دیٹس انف؟ یہ پیراڈائم کر رہے ہیں، یہ پیراڈائم شفٹ کر رہے ہیں ٹورڈ ایکسپورٹ۔ دیکھیں اس طرح ہوتا ہے، میں آپ کو یاد رکھیں ایکسپورٹ جو ہوتے ہیں نا وہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ نے وہاں جا کے ایک چھابڑا کھول دیا اور اس کے بعد ہو گیا۔ آپ کو وہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، لوگ آپ سے 1 دفعہ لیتے، 2 دفعہ لیتے، اور ایک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ آپ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان لوگوں نے کیا ہے، ان لوگوں نے ایکسپورٹ کو بالکل تباہ کر دیا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں نہیں ہم پہلے پالیسی بنائیں گے، 4 سال یہ پالیسی چلے گی، 3 سال یہ پالیسی چلے گی، اس کے بعد پھر ہماری انڈسٹری گرو کرے گی۔ اس وقت تو ساری انڈسٹری 5000 تو آلریڈی دبئی میں شفٹ ہوگی ہے، باقی آپ ستیہ ناش مار کے جاؤ گے، پھر جا کے شفٹ کراؤ گے۔ اچھا پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، ان کے زمانے میں یہ لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہماری امپورٹ اورینٹڈ گروتھ تھی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے زمانے میں امپورٹ ڈیفینیٹلی ہائی تھا، ہمارا جو ایکسپورٹ تھا وہ امپورٹ کا 84% تھا، ان کے زمانے میں 65 یا 66% ہے، تو کس کی ایکسپورٹ اورینٹڈ ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں ہماری اس سے پچھلے سال میں ہماری امپورٹ جو تھی، جو ایکسپورٹ تھی وہ تقریباً 59% آف دی ایکسپورٹ تھی، اس کے بعد اگلے سال میں وہ 84% آف دی امپورٹ ہو گئی۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں تو ہمارا تو اسی طرف جا رہا تھا، اور یہ اب آئی ایم شیور کہ انہوں نے آج تک کوئی بزنس نہیں کیا، اس وجہ سے یہاں بیٹھ کے یہ نمبرز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ جب آپ بزنس کرتے ہیں نا آپ سب سے پہلے مشینری خریدتے ہیں، اس کے لیے آپ کو مشینری کو امپورٹ کرنا ہوتا ہے۔ جس ہمارے زمانے میں جب فیصل آباد میں لومز کے لوم بن رہے تھے اور آج وہ سارے لوم بند ہو رہے ہیں، خاندانی کاروبار رہا ہے، وہ تو کرتے رہے ہیں، بزنس تو کرتے رہے ہیں سر، ان کا خاندانی کاروبار جادو والا کاروبار ہے۔ دنیا کی جو سٹیل ملیں ہوتی ہے وہ تقریباً 10 سال 15 سال میں بنتی ہے، یہ 1 سال میں یہ لوگ اربوں کھربوں ہوتے ہیں۔ یہ ان کا جادو والا ہے، یہ سارا جادو کا، ان کا جادو کا میں طریقہ بتاتا ہوں، اب یہ سن لے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو بڑی انڈسٹری ہے جو کہ جاب کریشن کرتی ہے، جو کہ ایکسپورٹس کرتی ہیں، جو کہ ساری چیزیں کرتی ہیں، وہ نقصان میں ہیں، لیکن جو آپ کی چھوٹی انڈسٹری ہے وہ 8.4% ہے۔ میں آپ کو ایک چیز سمجھا دیتا ہوں، ہمارے دور میں، اب میں کمپیریزن کرتا ہوں، ہمارے دور میں جب لارج سکیل انڈسٹری 11.9% پہ گرو کر رہی تھی، جو ان کے زمانے میں -1.53 پر ہے،
ہمارے زمانے میں -1.5 جو پہ، اسمال ٹھیک ہے۔ اسکیل انڈسٹری تھی وہ 8.9% بھی تھی. یہ دیکھیں 11.9 اور 8.9، لیکن ان کا الٹ حساب ہے. چلیں لارج اسکیل انڈسٹری -1.5 ہے اور اسمال اسکیل انڈسٹری آلموسٹ اتنی ہے جتنی ہماری. آپ کو سمجھ آتی ہے؟ ٹھیک ہے، کسی بھی فائنانس والے بندے کو جو بزنس کرتا ہو، جن کو پتا ہو، وہ سارے کہہ رہے ہیں. آج ابھی ہمیں سینٹ میں بتا رہے تھے کہ وہ کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جو ایکسپرٹ تھے وہ کہتے کہ جی ہمیں بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیسے ہو گیا. ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے سارے میجر کراپس مائنس میں ہیں، آپ کا لائف سٹاک کیسے 200% ناصر بڑھ صاحب بھی گیا. ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے.